بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل کے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین حضرات، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ بڑا ہی اہم ویڈیو ہے، بڑا خوبصورت ویڈیو ہے، بڑا اہم پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جو میرے دل کی آواز ہے، جو میرے دل کی تکلیف ہے، جو میرے دل کا درد ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین حضرات، بات کو ذرا غور سے سنیں۔ جو معاشرے کی خرابی ہے، اس خرابی کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین حضرات، سوال کیا جاتا ہے کہ زید ایک مسلمان آدمی ہے، تو زید مسلمان ہے اور اس نے کیا کیا؟ زید کافروں کے ساتھ مورتی لانے گیا اور باقاعدہ مورتی کو پکڑ کر گھر تک لایا، تو اس کے لیے شریعت کا حکم کیا ہوگا؟ زید کافروں کے ساتھ مورتی لانے کے لیے گیا اور گھر تک پکڑ کر لایا، تو زید پر شریعت کا کیا حکم لاگو ہوگا؟ تو محترم سامعین حضرات، یہ تو سوال رہا۔ اب آپ کے سامنے ہم اس مسئلے کا جواب آپ کے سامنے بالتفصیل رکھیں گے، بالتفصیل اس مسئلے کا جواب ہم آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب آئیے جواب کی طرف آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میرے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں، معزز سامعین حضرات، زید نے مورتی لانے کا جو فعل قبیح انجام دیا ہے، تو اس کی وجہ سے اس پر شریعت کا سخت سے سخت حکم لاگو ہوگا۔ شریعت کا سخت حکم لاگو ہوگا زید پر۔ مورتی لانے کا جو زید نے کام کیا ہے، فعل قبیح انجام دیا ہے، تو زید پر شریعت کا سخت حکم لاگو ہوگا، سخت سے سخت حکم لاگو ہوگا۔ اگر اس نے یہ کام تعظیم کی وجہ سے نہیں کیا ہے بلکہ ویسے ہی کیا ہے، تو حرام حرام اشد حرام ہے۔ زید نے جو مورتی زید لے کر کے آیا ہے اور زید نے مورتی لانے کے کام کو انجام دیا ہے، اور یہ کام تعظیم کی وجہ سے نہیں بلکہ ویسے ہی کیا ہے، تو حرام حرام اشد حرام ہے۔ اور اگر اس نے وہ مورتی تعظیم کی وجہ سے لایا ہے، اس کے دل میں تعظیم ہے، تعظیم کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے، تو کفر ہے۔ اگر زید تعظیم کی وجہ سے نہیں لایا تو حرام، اور اگر تعظیم کی وجہ سے یہ کام زید نے کیا ہے تو کفر ہے۔ زید کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ سرکشی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہاں تک تو بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اور سنیے معاشرے کی خرابی، جو معاشرے میں خرابیاں پھیل رہی ہیں۔ اگر کوئی شخص غیر مسلموں کے تہواروں کے موقع پر کوئی مسلمان مرد یا مسلمان عورت ان کافروں کو کوئی چیز تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر پیش کرے، تحفہ دے، ہدیہ دے، یعنی ہدیے کے طور پر ان کو دے، تحفے کے طور پر ان کو دے، اگرچہ وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو یا کوئی مٹھائی وغیرہ ہو، تو وہ جو تحفہ دے رہا ہے، اگر اس مسلمان مرد یا عورت کے دل میں ان کے تہوار کے دن کی عظمت ہے، اس دن کی تعظیم ہے، ان کے تہوار کی عظمت اس کے دل میں ہے، اور عظمت دل میں رکھ کر، ان کے تہوار کی تعظیم دل میں رکھ کر، ان کی تعظیم، اس دن کی تعظیم کے لیے ان کو وہ چیز ہدیہ کر رہا ہے، مسلمان مرد ہو یا عورت، تو یہ کفر ہے۔ اور اگر دل میں تعظیم نہیں ہے بلکہ ویسے ہی ہدیہ کر رہا ہے کہ سرکاری ملازم ہے یا کسی غیر مسلموں کے محکمے میں، ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے، دل میں برائی رکھ رہا ہے، دل میں نفرت ہے، دل میں تعظیم نہیں ہے، عزت نہیں ہے، ویسے ہی تحفہ دے رہا ہے، تو یہ حرام ہے۔ تو بات آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اگر ان کی کافروں کے دن کی تہواروں کی تعظیم دل میں رکھ کر ان کی تعظیم کے لیے کوئی چیز ہدیہ کرنا، تحفہ دینا، یہ کفر ہے۔ اور تعظیم نہیں ہے دل میں، ویسے ہی تہواروں کے موقع پر، ہولی دیوالی کے موقع پر ویسے ہی دے دیا، بلکہ دل میں تعظیم نہیں ہے تو حرام ہے، اور اگر تعظیم دل میں ہے تو کفر ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان باتوں پر عمل کریں اور ان باتوں سے بچیں، پرہیز کریں،
اور حکمت عملی سے کام لیں جہاں تک بھی ہو سکے۔ تو امید کرتا ہوں بات میری آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔